دان اور مشاہدہ اور مطالعے کے سہارے دیکھیں اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے مجید امجد، تو وہ یہ دریافت کر چکے تھے کہ حالات کا اونٹ کس کروٹ آگے چل کر بیٹھے گا۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ناصر عباس نیگر صاحب موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں کئی ایسے علمی ڈسکورسز جو ہیں وہ وجود میں آئے جن میں تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی بات بھی ہوئی، اور کلونیل اور پوسٹ کلونیل دنیا کو الگ کرنے کی اور جو حالات پیدا ہوئے۔ اور مجید امجد نے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں زمانے گزارے، کلونیل بھی اور پوسٹ کلونیل بھی۔ اگرچہ مغرب میں جس سال ان کا انتقال ہوا اس سے 1-2 سال پہلے بڑی کتابیں جو ہیں اس موضوع پر آ چکی تھی، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ وہ ڈسکورس یہاں نہیں پہنچا تھا۔ تو ایک خاص کیا ایک کوئی ایسا مقامی تناظر ہے، اور اس مقامی تناظر کو ہم آفاقیت کے ساتھ کیسے منسلک کر سکتے ہیں؟ تو مجید امجد کی شاعری کے حوالے سے اگر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر نعیم صاحب۔ اس پینل میں خواجہ محمد زکریا صاحب موجود ہیں۔ میرا خیال ہے اصولاً تو ساری گفتگو خواجہ صاحب کو کرنی چاہیے۔ مجید امجد کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے مجید امجد کے ساتھ عمر کا ایک بڑا حصہ بسر کیا ہے، جب وہ حیات تھے تب بھی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے کلام کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہمیں شاید اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم مجید امجد، میں نے کتاب لکھی ہے، ایک پہلے چھوٹی کتاب لکھی، بعد میں اس کو ذرا پڑھایا اور قدرے بڑی وخامت کے اعتبار سے ویسے پڑھی گئی، تو وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس زمانے کے جو باقی اردو شاعر تھے ان کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی۔ میں پہلے اس آئیڈیا پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آفاقیت کا آئیڈیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی اصطلاحات آتی ہیں، لیکن ہم اصطلاحات کو قبول کر لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان اصطلاحات کے جو سارے معنی ہوتے ہیں ان کو فروغ بہت کم کرتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی شاعر کو کہتے ہیں کہ فلاں شاعر آفاقی ہے، تو ایک طرح سے ہم اس کو ان شاعروں کے مقابل قرار دے دیتے ہیں کہ کچھ شاعر مقامی ہوتے ہیں، کچھ آفاقی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض شاعروں کے جو تجربے ہیں وہ اپنے زمانے یا اپنی زمین تک محدود ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی زمین اور اپنے زمانے اور تاریخ کو عبور کر جاتے ہیں۔ تو ہم خود یعنی لفظ آفاقیت میں ایک طرح کی جو بائنری ہے وہ موجود ہے کہ آفاقی شاعر مقامی شاعر سے بہتر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی بائنری قائم کرتے ہیں تو ان میں ایک درجہ بندی بھی ہوتی ہے، ہم صرف فرق نہیں کرتے، درجہ بندی بھی کرتے ہیں۔ آفاقیت کا یہ جو تصور تھا، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، لازمی نہیں کہ ہر جگہ یہی استعمال ہو، یہ دراصل 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں خاص طور پر مغرب میں آیا۔ مغرب جب باقی دنیا میں پہنچا اپنے امپیریل ایجنڈے کو لے کر، تو اپنی تہذیب، اپنا ادب، اپنا آرٹ، اپنا علم لے کر پہنچا، اور اس نے پہلی دفعہ یونیورسلزم کا ایک تصور متعارف کروایا کہ ہم اپنے یعنی جو علم یورپ میں پیدا ہوا اور یورپ سے بھی آگے پھر انگلستان میں پیدا ہوا ہے، تو وہ علم باقی دنیا میں اس کی کاپی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ آفاقی ہے۔ اور شیکسپیئر کو اگر آج بھی آپ دیکھیں تو پہلا آفاقی شاعر، بڑا شاعر شیکسپیئر کو قرار دیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر یورپ کے جو ممالک جہاں پہنچے تو ان کے ملکوں میں ان کے شاعروں کو کہا گیا کہ ملٹن آفاقی ہے، ورڈزورتھ آفاقی ہے، اور شیکسپیئر سب سے پہلے۔ اب بھی کہیں آپ کتابوں میں دیکھیں تو یونیورسل کوڈ کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ شیکسپیئر کی شاعری کو الگ کر کے، اور خود کوئی یہ کتاب ہے کہ شیکسپیئر کا ایک کلونیلزم کے قائم کرنے میں کیا کردار ہے، کہ شیکسپیئر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہی از اے گریٹ پوئٹ، اس کا عظیم ہونا ایک بات ہے، لیکن اس کی عظمت کو ایک کموڈٹی بنا کر سیل کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو مطلب عظیم تو شاعر دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا بھر کی بڑی بڑی زبانوں میں، بلکہ سب زبانوں میں جن سے ہم واقف نہیں، ان میں بھی بڑے بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر ہیں، لیکن ان کو یہ درجہ نہیں ملا جو ان کو ملا۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یونیورسلزم کا آئیڈیا تھا، اس کا جو زمانہ جس میں اس کی تشکیل ہوئی ہے وہ کلونیل تھا، اور اس کے ساتھ چلا۔ تو پھر ہم نے ان کے رد عمل میں ہم نے بھی کہا کہ اگر آپ کا شاعر آفاقی ہے تو پھر ہمارے ہاں جیسے غالب ایک آفاقی شاعر ہے، دوسرے شاعر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
شاعر ہوتے نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاعر سے زیادہ جو شاعری ہے وہ آفاقی چیز ہے. دنیا کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو دنیا کی 7,000 زبانوں میں پڑھا جاتا ہو. اگر آفاقی شاعر کو ہم بالکل ٹرو سینس میں لیں، اس کی اصل سینس میں، تو پھر اس کو دنیا بھر کے اگر 7 ارب انسان ہیں اور 7 ارب انسانوں میں 2 ارب بھی صاحبان ذوق ہیں اور جو 7,000 زبانیں ان میں وہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے دنیا کا کوئی شاعر بھی آفاقیت کے اس جو مفہوم ہے اور یہ مطلب ہے اس پہ پورا نہیں اترتا. لیکن شاعری جب میں کہتا ہوں کہ شاعری آفاقی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ایک تو شاعری دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے، اپنی مختلف جو ژنرز ہیں ان کے ساتھ موجود ہے ایک. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اس شاعری میں کچھ تجربات بنیادی ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی تمام زبانوں میں نظری طور پر موجود ہو سکتے ہیں. جیسے محبت کا تجربہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زبان کی شاید ہی کوئی شاعری ہو جس میں محبت کا تجربہ ہو، اگرچہ اس تجربے کو پیش کرنے کے لیے ان کی جو زبان ہے اور اس کے لیے جو لوک کہانی ہیں وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ موضوع کے طور پر ہو سکتا ہے. اسی طرح نفرت ہے، جنگ ہے، حسد ہے، لڑائی ہے، موت ہے. موت دنیا کے شاید دنیا کے تمام زبانوں کے ادب میں آپ کو یہ ملے گا. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلونیل اس سے ہٹا کر جو آفاقیت ہے وہ شاعری میں ہو سکتی ہے، اور بعض شاعر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے شاعری کے ان آفاقی موضوعات کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہو. تو اگر اس پرسپیکٹو میں اور اس تناظر میں یا اس بنیادی تمہید کی روشنی میں مجید امجد کی شاعری میں دیکھیں تو وہ ہمیں کئی عناصر ایسے مل سکتے ہیں جو یعنی ایک طرح سے آفاقی قرار دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر اس وقت تک آفاقی ایک خاص مفہوم میں نہیں ہو سکتا جب تک وہ مکمل طور پر مقامی نہ ہو. جو آدمی مکمل طور پر جو شاعر اپنی مقامی تہذیب، مقامی تاریخ، مقامی جو تصور کائنات ہے اور مقامی جو روایت ہے جو صدیوں پر چلی آ رہی ہے، جب تک اس نے پوری طرح اس کو جذب نہ کیا ہو اور اس کے اندر نہ اترا ہو، اس کے اندر آفاقیت پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر آفاقیت اور مقامیت کو ایک دوسرے کا حریف سمجھا جاتا ہے، حریف وہ نہیں ہے. کہ ایک شاعر مقامیت کو اس انداز میں اس طور پیش کر سکتا ہے کہ وہ ایک آفاقی بننے کی طرف بڑھ سکتا ہے. مجید امجد کے یہاں نہ صرف محبت کا تجربہ اور دوسرا جس طرح نیاز صاحب نے کہا کہ ان کا تصور صرف معاشرتی تصور نہیں تھا. ان کی شاعری کے جو موضوعات ہیں معاشرتی ہیں لیکن صرف معاشرتی نہیں ہیں. انہوں نے صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لینڈسکیپ کو نہیں پیش کیا، پولیٹیکل لینڈسکیپ کو نہیں پیش کیا، بلکہ جو فطری لینڈسکیپ ہے اس کو بھی پیش کیا. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ جو انسانی تجربہ ہوتا ہے نہ صرف اس میں زبان، نہ صرف اس میں تاریخ، نہ صرف ادب کی روایت شامل ہوتی ہے بلکہ ارد گرد کا حقیقی ماحول بھی شامل ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہڑپا کی تہذیب کی جو روح تھی وہ اگر کسی شاعر کے ہاں، اردو شاعر کے ہاں آئی ہے تو وہ مجید امجد ہے. لیکن مجید امجد اس کے باوجود کہ وہ ہڑپائی تہذیب کے جو فراموش شدہ زمانے یا عناصر ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور یہاں کا پنجاب کا خاص طور پر جو لینڈسکیپ ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور تمام جو دنیا کا تصور کرتے ہیں اس میں انسانوں کے ساتھ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کائنات کو بھی شامل کرتے ہیں. جدید شاعروں میں مجید امجد واحد شاعر ہیں جن کے ہاں ایک طرح کا کائناتی شعور پایا جاتا ہے جو ایک کاسمولوجیکل ایک ان کے ہاں اپروچ ہے. اور انہوں نے زمین کے بننے، کائناتوں کے بننے، ستاروں، سیاروں اور خود بگ بینگ جیسے نظریات میں، جیسے نظم کی راتوں کو کالی اکیلی راتوں میں دل لگتا ہے، ان کالی اکیلی راتوں میں. تو وہ اگر نظم لکھے یا اس کے علاوہ اور بے شمار نظمیں ہیں، طویل نظموں میں انہوں نے جو کائنات کا تصور تھا. یعنی ہمارے یہاں بعض شاعر ایسے ہیں جو سماج کو پیش کرتے ہیں یا انسانی وجود کو پیش کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. مجید امجد کے یہاں یہ ایک طرح کی ڈائیورسٹی یا تنوع ہے کہ وہ انسان کی جو نفسیاتی یا وجودی تجربہ اس کو بھی پیش کرتے ہیں، سماجی تاریخ کو بھی پیش کرتے ہیں. ترقی پسندانہ عناصر بہت ہے، اگرچہ روایتی معنوں میں ترقی پسند نہیں ہے لیکن انہوں نے عوام پر راجہ پر جو اس پہ لکھا ہے یا مقبرہ جہانگیر نظم پڑھے تو وہ ساری کی ساری آپ کو اس امپائر کے جو خلاف نظر آتی ہے اور امپائر رفتہ رفتہ کس طرح ایک اس ویرانی کا شکار ہوتی ہے. امپائر بالآخر جس ویرانی پر پہنچتے وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جتنا وقت کو پیش کیا ہے تو وقت ایک طرح سے
تاریخ کا بہت طویل ایک جو تصور کرنے والی بات ہے، اور وقت کا تصور ہی میں سمجھتا ہوں انہیں اس کائنات کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں اگر کسی شاعر کے یہاں وہ آفاقی عناصر ہو سکتے ہیں اپنی اس مقامیت کو پوری طرح برقرار رکھتے ہوئے، تو مجید امجد کے یہاں یہ تھی. اور ان کی ایک اور بات، مجید امجد کی شاعری میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا شاید وہی لہجہ ہے جو شاہ حسین کا لہجہ ہے، بڑا ایک نمانہ سا اور وہ. لیکن مجید امجد کے میں آپ کو 2-3 شعر سناتا ہوں جن میں ان کا جو لہجہ ہے ایک طرح سے جو ایک جدید انسان کا جلال ہے، جدید انسان جس کے پاس غیر معمولی تخلیقی قوت ہے، وہ ایک جلالی لہجہ ان کو دکھائی دیتا ہے ان کے اشعار، ان کے بعض اشعار میں. مثال کے طور پر، میرے نشان قدم دشت غم پہ ثبت رہے، ابد کی لوح پہ تقدیر کا لکھا نہ رہا، طلوع صبح کہاں ہم طلوع ہوتے گئے، ہمارا قافلہ بے درا روانہ رہا. اب بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو مجید امجد کے متعلق عام تنقیدی ڈسکورس ہے اس میں یہ چیز غائب ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ تو بہت ہی ایک زمین سے جڑے ہوئے اور بہت ایک غیر معمولی عاجزی، انکسار، جو ایک طرح کا صدیوں سے جو ظلم سہنے والی مخلوق ہوتی ہے ان کا، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت